بنہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ پاک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس، معطر، بافضیلت مہمانوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ نے جمعۃ المبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرتے دم تک اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے۔ آج کے خطبے کے اندر میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کروں۔ اللہ جل جلالہ حق و سچ کہنے کی توفیق نصیب فرما کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اس کی اور بہت ساری وجہوں سے عظمت اور شان بنتی ہے، وہاں اس کی جو سب سے بڑی شان اسے ملی ہے وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی نسبت کی برکت سے ہے۔ کائنات کے اندر جس چیز کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ فرما دیا ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، وہاں عید کے لیے اپنے لیے سوٹ خریدتے ہیں، کپڑا خریدنے کے بعد آپ دکان والے سے کہتے ہیں کہ یار ایک تھوڑا سا ٹکڑا چاہیے، میں نے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ تو دکان کے اندر سے وہ تھوڑا سا ٹکڑا آپ کو دیتا ہے کہ یہ قرآن کا لحاف، قرآن کا غلاف بنا لو۔ آپ اس کپڑے کو گھر میں لا کر سلائی کرتے ہو یا ویسے قرآن کے ساتھ اس کی نسبت کر دیتے ہو۔ اب دنیا کائنات میں کپڑے تو بے شمار، لیکن جب قرآن کے ساتھ نسبت والے کپڑے غلاف کو آپ پکڑیں گے تو چومیں گے بھی اور آنکھوں پہ بھی رکھیں گے۔ یہ نسبت ہے۔ آپ لکڑی کی دکان پہ جاتے ہیں، لکڑیاں تو بے شمار سڑکوں پہ پڑی ہیں، لیکن آپ قرآن رکھنے کے لیے ریل بناتے ہیں، ترپائی بناتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں، تو عام لکڑی کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہی لکڑی کی نسبت جب اللہ کے کلام اللہ سے ہو جاتی ہے تو آپ اس کو چومتے ہو، سنبھال کر مسجد کی الماری میں
یا محراب کے اندر آپ رکھتے ہو تو یہ نسبت کی برکت ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ ایک کاغذ ہے، اب یہ ایک کاغذ ہے، سڑک پہ پڑا ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، الماری کے اندر موجود ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، سکول کے اندر بچے اسی کاغذ کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس کاغذ کے اوپر اللہ کے کلام کا ایک لفظ لکھ دوں، آپ کے دل میں اگر ایمان ہوا تو اس نسبت کی برکت سے آپ کو یہ نسخہ نظر آئے گا کہ اللہ کا کلام لکھا ہے، آپ اٹھائیں گے، جمعے میں بھی، آنکھوں میں بھی رکھیں گے۔ یہ نسبت کا کمال ہے۔ قرآن کے ساتھ رمضان کی نسبت ہوئی تو اللہ نے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن کے ساتھ لیلۃ القدر کی نسبت ہوئی کہ لیلۃ القدر میں آیا تو وہ راتوں کی سردار ہو گئی۔ قرآن جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تو اللہ نے حضور کو امام الانبیاء تاجدار کائنات بنا دیا۔ تو یہ رمضان کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، یہ نسبت ہے کہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اکٹھا نازل فرما دیا۔ باقی انبیاء کے پاس ایک ایک وقت میں کتابیں آتی رہی۔ حضرت موسیٰ کے پاس کتاب تورات، داؤد کے پاس کتاب زبور، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بے شمار صحائف، آدم علیہ السلام کے پاس مختلف صحیفے، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ بیک وقت لوح محفوظ سے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں پورا قرآن نازل فرما کر نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امین کو آرڈر کر دیا، جبریل جا اس قرآن کی نگرانی کرنا بھی تیرا کام ہے، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ موجود ہوں ضرورت کے پیش نظر وہاں میرے مصطفیٰ کی گود میں قرآن کو پہنچانا بھی تیرا کام ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا میرے آقا مکہ کی گلیوں میں، قرآن مکہ کی گلیوں میں، میرے آقا طائف کے بازاروں میں، قرآن طائف کے بازاروں میں، میرے آقا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، قرآن حجر اسود کے پاس، میرے آقا مکہ کا طواف کرتے ہیں، قرآن طواف کے دوران موجود ہے، میرے آقا صفا اور مروہ کی سعی فرماتے ہیں، قرآن صفا اور مروہ کی سعی میں موجود ہے، میرے آقا ہجرت فرماتے ہیں، قرآن ہجرت میں موجود ہے، میرے آقا غار ثور میں 3 دن دشمنوں سے باحفاظت موجود ہے، قرآن وہاں موجود ہے، میرے آقا بدر کے اندر 313 صحابہ روزے کی حالت میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، قرآن وہاں موجود ہے، میرے آقا غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں، قرآن غزوہ احد کے اندر، میرے آقا غزوہ خندق کے اندر خندقوں کو توڑتے ہوئے، پتھروں کو توڑتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، قرآن غزوہ خندق کے اندر، میرے آقا غزوہ احزاب میں، قرآن غزوہ احزاب میں، میرے آقا قباء کے مقام پہ، قرآن قباء کے مقام پہ، میرے آقا مدینہ المنورہ مسجد نبوی کی اینٹیں اٹھا کر تعمیر فرمائے، قرآن مسجد نبوی کی تعمیر میں موجود ہے، میرے آقا مدینہ کے یتیموں اور ضعیفوں اور بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھے، خدا کی قسم قرآن مدینہ کی گلیوں میں موجود ہے، میرے آقا جہاں جہاں وہاں جبریل تو اکیلا نہیں، میں قرآن لے کے باقی باتوں کو چھوڑو، اگر میرے مصطفیٰ حسن اور حسین کو کندھے پہ رکھے
قرآن مصطفیٰ کے کندھے پہ میرے آقا فاطمہ کو اپنی چھاتی پر لٹا کر پیار دے، علی کی صلح کروائے، قرآن علی کی صلح پہ موجود ہے، میرے آقا عائشہ کے بستر پہ قرآن عائشہ کے بستر پہ موجود ہے۔